آپ کو کامیابی سے صرف اور صرف ایک شخص روکتا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ آپ خود ہو۔ آپ اپنے راستے کا پتھر خود مت بنیں، ٹھیک ہے؟ تو اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں MD-CAT کا جو فزکس ہے وہ اسٹوڈنٹ کو کیوں مشکل لگتا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو کچھ ٹپس دوں گا، ٹھیک ہے؟ جو ٹپس آپ کو اچھا لگیں اس کو آپ نے فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اپنے دماغ میں بٹھانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے اگر میں بات کروں جو فزکس ہے اس کمپیریزن ٹو بایولوجی اینڈ کیمسٹری اور زیادہ ڈیفیکلٹ لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی وجوہات بہت سے ہیں، لیکن میں نے یہاں پر جو سب سے پہلا وجہ لکھا ہے وہ لیک آف کنسیپٹ ہے، ٹھیک ہے؟ پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ لیک آف کنسیپٹ۔ بہت سے اسٹوڈنٹ کا کنسیپٹ جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا، اس لیے اس کو فزکس جو ہے ڈیفیکلٹ لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کنسیپٹ کو بلڈ کرنا ہے، اچھی طرح سے بلڈ کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ نے کسی ایک ٹیچر سے لیکچر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ بہت سے اسٹوڈنٹ اس طرح بھی کرتے ہیں کہ وہ کسی ایک چیپٹر کا لیکچر ایک ٹیچر سے لیتے ہیں اور پھر دوسرے چیپٹر کا کوئی اور ٹیچر سے۔ آپ نے اس طرح نہیں کرنا ہے۔ آپ نے سارے جو بکس ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے ایک ٹیچر سے کنسیپٹ لینا ہے اور اچھی طرح سے لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے when someone totally focus on numerical۔ بعض بچے اس طرح بھی کرتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف نومیریکل پر فوکس کرتا ہے کہ MD-CAT میں صرف اور صرف نومیریکل آتے ہیں۔ اس طرح بالکل نہیں ہے۔ آپ نے نومیریکل بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ ساتھ جو کریمنگ والے چیزیں ہیں بک میں آپ نے اس کو بھی یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ پاس پیپر کو دیکھیں تو پاس پیپر میں جو ہے زیادہ تر MCQs نومیریکل بیس نہیں ہوتے۔ کچھ MCQs نومیریکل سے بھی آتے ہیں اور کچھ MCQs جو ہیں وہ کریمنگ والے لائک جو اس کے یونٹ ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یونٹ کا کمپیریزن ہے، کوئی ویکٹر کوانٹٹی ہے یا کوئی اسکیلر کوانٹٹی ہے، ڈائمنشن کو معلوم کرنا ہو، ٹھیک ہے؟ کسی ایکویشن کے اگر آپ اس کو ڈرائیویٹ کرتے ہیں تو اس کے آخر میں جو ایکویشن بنتا ہے وہ کس طرح ہے، اس چیز کا فارمولا کس طرح ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح کویسچن زیادہ تر آتے ہیں MD-CAT کے ٹیسٹ میں، ٹھیک ہے؟ تو جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کنسیڈر اٹ ڈیفیکلٹ۔ ہم نے خود ہی اس کو مشکل بنایا ہوا ہے۔ اگر ہم اس کو آسان لیں گے تو پھر آسان ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ اپنے نٹس پر سوار بالکل نہیں کریں۔ آپ نے اس پر پریکٹس کرنا ہے اور بایو سے بھی زیادہ پریکٹس کرنا ہے، کیمسٹری سے بھی زیادہ پریکٹس کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جتنا آپ اس پر پریکٹس کریں گے اتنا ہی آپ کا کنسیپٹ اور بھی مضبوط ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے خود ہی میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ جو ہیں اپنے راستے کا پتھر مت بنیں، ٹھیک ہے؟ جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ جو ہیں اکیڈمی کے جو ٹیسٹ ہیں اگر آپ اس کو دیکھیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کا کمپیریزن پاس پیپر کے ساتھ کریں تو اکیڈمی کا ٹیسٹ آپ کو زیادہ مشکل لگے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے میرے خیال میں کہ بہت سے اکیڈمی والے ٹیسٹ کو مشکل بناتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹ کا جو ہے اسٹوڈنٹ کو اٹریکٹ کرے اپنے اکیڈمی کی طرف۔ تو آپ نے اسی طرح اکیڈمی کو جو اس طرح کام کرتے ہیں آپ نے اس کو ایوائڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور بہت سے بک بھی اس طرح ہوتے ہیں کہ اس میں بعض نومیریکل تو بعض جو فزکس کے جو نومیریکل ہے اور جو کویسچن ہے وہ اس طرح بھی آتے ہیں کہ اس کا جو ہے نو کنسیپٹ ہوتا ہے اور نو اس کا کوئی چیز بھی نہیں بنتا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اسی طرح اکیڈمی کا سنڈے ٹیسٹ کو ایوائڈ کرنا ہے جو اتنا مشکل ٹیسٹ بناتا ہے کہ وہ پھر جب اسٹوڈنٹ کو
اسٹوڈنٹ فزکس اپنے گھر کھول نہیں سکتا کہ یہ اتنے مشکل MCQs ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کا جو ہے دل بھر جاتا ہے فزکس سے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے جو 5واں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاس پیپر کو آپ نے کیا کرنا ہے، پریکٹس کرنا ہے۔ تو اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ آپ نے سب سے پہلے پاس پیپر کو کرنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے اکیڈمی کا جو بکس ہیں آپ نے اس کو پھر جو ہے پریکٹس کرنا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب پاس پیپر کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح کے کویسچن آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ضرور جو ہے پاس پیپر پہلے کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے پریکٹس بک کو لینا ہے، اور اسی طرح اکیڈمی کا جو ٹیسٹ ہیں آپ نے پھر اس کو کرنا ہے۔ لیکن سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے پاس پیپر کا کیا کرنا ہے، پریکٹس کرنا ہے، کیونکہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا پھر۔ اس کے بعد جو نمبر 6 پوائنٹ ہے، نمبر 6، اس میں ہے فارمولے۔ آپ نے سارے فارمولے کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور فارمولے آپ کو اس طرح آنا چاہیے کہ آپ جو ہے نومیریکل کو ریڈ کرتے وقت آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اس کا فارمولہ یہ ہے اور اس کا آنسر یہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس فارمولے کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات اور بھی ایڈ کرتا ہوں کہ زیادہ اسٹوڈنٹ یہ سوچ رہے ہیں کہ MCQs جو ہیں MD-CAT کے ٹیسٹ میں جو نومیریکل بیس کویسچن ہے وہ زیادہ مشکل آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کوئی بات نہیں ہے، وہ اتنا جو ہے مشکل کویسچن ڈالتے ہیں پیپر میں کہ وہ 1 منٹ میں یا 2 منٹ میں ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح نومیریکل اس میں آتے ہیں۔ اس کے لیے جو نمبر 7 پوائنٹ ہے، آپ نے پریکٹس کرنا ہے۔ جتنا زیادہ آپ پریکٹس کریں گے اتنا زیادہ آپ کا جو ہے فزکس پر پھر آپ کو گرفت ہوگا۔ تو آپ نے جو ہے پریکٹس بایو سے بھی زیادہ کرنا ہے اور کیمسٹری سے بھی زیادہ کرنا ہے فزکس کے۔ اس کے لیے پریکٹس آپ کس طرح کریں گے میں آپ کو جو ہے بتاتا ہوں۔ آپ نے جو ہے اگر کسی چیپٹر کو آپ تیار کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے اس سے پہلے بھی MCQs کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور جب پھر آپ اس کو اور جو پہلے آپ نے کیا اس میں جو آپ کا غلط ہو گیا آپ نے پھر صحیح کو بھی دیکھنا ہے، جو آپ نے ٹھیک کیا ایک بار آپ نے اس کو ریٹ دینا ہے، اور جو آپ نے غلط کیا آپ نے اس کو پھر اپنے ساتھ نوٹس میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ چیپٹر کے بعد آپ نے پھر MCQs کو کیا کرنا ہے، آپ نے MCQs کا پریکٹس کرنا ہے۔ فزکس پر جتنا زیادہ آپ پریکٹس کر سکتے ہیں کریں، ٹھیک ہے، یہ آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ اس کے بعد جو نمبر 8 پوائنٹ ہے وہ ہے تھیوری لائک اپلیکیشن بیس۔ جو کریمنگ والے پوائنٹ ہے اس میں وہ آپ نے جو ہے ضرور کریم کرنا ہے۔ لائک پریویس پیپر جو تھا اس میں نیوکلیئر فزکس سے جو میڈیکل یوزز ہیں، ٹھیک ہے، ریڈیشن کا، تو کوئی ایلیمنٹ تھا اس کا میڈیکل یوزز بھی پوچھا تھا۔ تو آپ نے اسی طرح کرنا ہے کہ آپ نے کریمنگ کا جو بھی پوائنٹ آپ کو کریم اس طرح لگے کہ یہ پوائنٹ تو کریمنگ والا ہے تو آپ نے ڈائریکٹ اس کا کریمنگ کرنا ہے، اور آپ نے ساتھ آپ نے جو ہے نوٹس میں لکھنا ہے۔ اس کے بعد جو نمبر 9 پوائنٹ ہے وہ لیکچر ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ لیکچر جو ہے آپ نے ایک ٹیچر سے لینا ہے، اور آپ نے جو ہے لیکچر فل لینا ہے، کنسیپٹ کو آپ نے مضبوط بنانا ہے، ٹھیک ہے، پریکٹس کے ذریعے، اور اسی طرح جو نور اکیڈمی کے جو ٹیسٹ ہیں اس کے ذریعے آپ نے پریکٹس کو کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس لیکچر کو پھر آپ نے مضبوط بنانا ہے۔ اس کے بعد جو نمبر 10 پوائنٹ ہے وہ نوٹس، یہ سب سے ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ فزکس کے لیے آپ نے نوٹس ضرور بنانا ہے۔ نوٹس میں آپ نے کیا کیا لکھنا ہے؟ نوٹس میں آپ نے
جب آپ کوئی ٹاپک کو کریں گے تو اس کا جو چھوٹا سا سمری ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو گراف کے ذریعے ڈرا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور جتنے بھی فارمولے ہیں، ٹھیک ہے، اس ٹاپک کے ریلیٹڈ آپ نے ان فارمولوں کو بھی لکھنا ہے، گرافس بھی جو ہیں آپ نے اس کو بھی لکھنا ہے، ٹھیک ہے، جو اور یہ اس طرح بھی ہیں فزکس میں کہ زیادہ تر ایم سی کیوز جو ہیں وہ اس میں ریشو کو فائنڈ کرنا ہوتا ہے، یا اس میں جو ہے ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ ریلیشن کو فائنڈ کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ نے سمپل کیا کرنا ہے، آپ نے نوٹس میں یہ سارے چیزیں اپنے ساتھ لکھنا ہے اور اس کا جو ہے ریویژن کرنا ہے۔ سو دیز آل اباؤٹ physics for MD-CAT, and inshallah we will meet the next video. Goodbye and good luck.